حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نماز کا تیسرا فرض یعنی قرأت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے یعنی مقتدی کو نماز میں قرأت پڑھنا جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ ہی کوئی دوسری آیت پڑھے، یہاں تک کہ ظہر و عصر میں اور مغرب و عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کہ جب امام آہستہ قرأت پڑھتا ہے، ان تمام رکعتوں میں اور جہر یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی رکعتوں میں بھی مقتدی کو قرأت پڑھنا جائز نہیں۔ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ نماز میں تعوذ و تسمیہ قرأت کے تابع ہے، اعوذ باللہ و بسم اللہ جو ہے قرأت کے تابع ہے، اور مقتدی پر قرأت نہیں، لہذا تعوذ و تسمیہ بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں۔ لیکن جس مقتدی کی کوئی رکعت جاتی رہی ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ امام نے جہری نماز میں قرأت شروع کر دی ہو تو مقتدی ثنا نہ پڑھے بلکہ خاموش رہ کر قرأت سنے، کیونکہ قرأت کا سننا فرض ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت پڑھنا سخت منع ہے۔ احادیث کریمہ میں اس کے تعلق سے سخت ممانعت اور وعید وارد ہے۔ چنانچہ ترمذی، حاکم و مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ دوسری جگہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ اس طریقے سے فرمایا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو، کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ حضرت عبداللہ بن زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرأت نہ کرے۔ امیر المومنین سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا، پتہ چلا کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا منع ہے، بلکہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ امام چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، مقتدی کا جو امام کے پیچھے لگا ہے مقتدی کا خاموش رہنا ضروری، یعنی وہ خاموش رہے، قرأت نہ کرے۔ قرأت خواہ سری ہو خواہ جہری ہو، بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے گی۔ جہری نماز ہے زور والی نماز جس میں زور سے قرأت ہوتی ہے، جیسے کہ مغرب، عشاء، فجر، چاہے وہ نماز ہو چاہے سری نمازیں ہوں جیسے کہ عصر اور ظہر، تو چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے گی۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کرے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ تعوذ پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں مسنون ہے۔ اعوذ باللہ جو ہے پہلی رکعت میں ہے اور بسم اللہ تسمیہ جو ہے ہر رکعت کے شروع میں مسنون ہے۔ مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں
اور فجر، جمعہ، عیدی، تراویح اور رمضان کی وتر کی سب رکعتوں میں امام پر جہر یعنی بلند آواز سے قرأت پڑھنا واجب ہے۔ مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی آخری 2 رکعت اور ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں امام کو آہستہ قرأت پڑھنا واجب ہے۔ جہر کے یہ معنی ہیں کہ دوسرے لوگ یعنی کم سے کم وہ لوگ جو پہلی صف میں ہیں وہ سن سکیں۔ یہ ادنا درجہ قرأت کرنے کا ہے اور اعلیٰ درجہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، اور آہستہ قرأت کرنے کے معنی یہ ہے کہ خود سن سکے۔ آہستہ قرأت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خود سن سکے۔ اس طرح پڑھنا کہ فقط 1-2 آدمی جو امام کے قریب ہے وہی سن سکیں، تو اس طرح پڑھنا جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ اس طرح پڑھنا آہستہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے۔ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرأت پڑھنا واجب ہے۔ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرأت پڑھنا واجب ہے۔ دن میں نوافل پڑھنے میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے۔ یہ کچھ مسائل قرأت کے حوالے سے تھے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے کے مسائل پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔